میں منگل والے دن دا تقریباً 1 دے قریب دن ویلے گھر پہنچیا تو ادوں تو لے کے ہن تک ایتھے آیا جڑے دوست ملتے نے وہ پوچھتے نے جی بھئی کہو جہا سفر رہا ہے، سفر کہو جہا رہا ہے، تو میں انہاں دی خدمت سے عرض کردہ رہا ہیں بھئی اے سفر ہے نا جڑا میں نیت یہ کیتی سی کہ عمرے تے حج تے بعد دیاں گلاں نے نا، جس ہستی دے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمرہ عطا کرنا ہے، حج عطا کرنا ہے، جس ہستی آمنہ دے لال دی برکت نال پوری کائنات دی باغ و بہار ہے، جس جگہ تے اپنے جسم مقدس معمبر مطہر منور دے نال او آمنہ دا لال مدینہ منورہ جلوہ گارے، میں اس سرکار دی بارگاہ دی حاضری واسطے چلے ہیں۔ جن نے پوچھا کتھے چلے ہیں، میں سرکار دی بارگاہ دی حاضری یہ عرض کیتی ہے۔ وہ کہتے عمرہ نہیں کرن چلے ہیں، میں کیا کملیو عمرے تے بعد دیاں گلاں نے، حج تے بعد دیاں گلاں نے، حج عمرے تے اورے دیاں باتاں نے، میں تے اس ہستی دے کول چلے ہیں جے دے صدقے عمرے بھی نے حج بھی نے۔ جی سفر کہو جہا ہے جناب؟ میں کیا بھئی سفر میں بار بار کر رہے ہیں، ظاہری جسم جداں دا بھی ہووے، لکھاں لوگاں نالوں ساڈا جسم کمزور ہے، انی طاقت نہیں، لوکاں چ بڑی طاقت ہے، مگر اس مدینے والے دی نظر رحمت نال اساں تے زور محبت عشق دا ویکھنا ہے، ظاہری جسمانی زور دی کوئی گل نہیں۔ بڑے بڑے کمزور لوگ جڑے نے نا وہ سرکار دے قدمہ چ بیٹھے، 40 سال تو کو بیٹھا ہے، کوئی 45 سال تو بیٹھا ہے، جی کوئی جناب ایہو جہا بیٹھا ہے کہ انہاں دی آل اولاد اتھے جمن ڈئی ہے، جی آپ ویکھن نو کمزور جن تے اے ظاہری کمزوریاں دی کوئی بات نہیں، اے ویکھنا ہے کہ محبت شاہ ظہور ہے، عشق شاہ ظہور ہے، اے ویکھی دا ہے۔ عشق تے محبت بڑا زور ہوتا ہے، او دا مقابلہ نہیں کوئی جسمانی طاقت کر سکتی۔ تو یہ ہوئی سونے دی محبت تے عشق والا زور لے کے تے سونے مدینے والے دے قدمہ چ پہنچی دا ہے۔ یہ سفر ہے کہ ہو جائے، میں کیا چلو جے میں انجی کہہ دا بڑا اچھا ہے تو پھر پوچھو گے کہ ہو جائے، میں کیا بھائی ایک شاعر نے اپنی سوچ دے مطابق وہ شعر بھی لکھے ہے تے دلانو سرور بھی دیتا ہے، نور بھی دیتا ہے، ہاں جی تے بہت مسرور کہ کرنا والا شعر ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نا اس شاعر نو بھئی تسی بھی جناب گئے ہو مدینہ منورہ؟ انہاں آکھیا بھی سرکار دا کرم ہے میں بار بار جانا ہے، تے اے سفر جڑا مدینے پاک دا ہے بار بار بھی ایک ہو جائے ہے۔ تو اگوں جواب دیندے نے، انہاں دا شعر دے وچ جواب میرا بھی ہوئی ہے کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، نالے اک وی تے جاندا اے۔ بھئی دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے،
اک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا آنکھوں مل کے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کئی بندے پوچھیا چلو جی سفر تے بڑا سونا ہے تے جس سونے دے دربار چ گئے وہ کہو جہا دربار ہے انہاں دا گھر بار کہو جہا ہے تے پھر عاشقاں جواب دیتا ہے کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا بھائی کونین دے مل کے آکھو کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا جنہ مدینے دا دربار نہیں ویکھیا او اس شیر محبت نہ پڑھو ذرا مل کے تو میں دعا کرنا یا اللہ جنہ نہیں ویکھیا شیر دی برکت نہ دربار بخا دے آکھو سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا گنبد خضرا نو تکیے نا جتھے نبیاں دا بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء کائنات دا والی مختار شہنشاہ کائنات نور کائنات اصل کائنات مقصود کائنات جلوہ گارے نا وہ جس گنبد خضرا دے نیچے سونا آرام فرمان دے نا اس گنبد خضرا نو تکنا رب دی قسم ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا اللہ دی بارگاہ دا قرب حاصل کرندہ ذریعہ ہے وہ دی وجہ کی ہے کہ میں بڑے بڑے بزرگاں نال بڑے بڑے علماء محققین نال مفتیان کرام نال شیخ الحدیث لوگاں نال ایک گفتگو کی تھی میرے ذہن چ ایک شک سی بھائی گنبد خضرا یہ تے بعد چ بنے ہیں سرکار دا جدو وصال ہویا ادو گنبد خضرا کوئی نہیں سی او ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ مبارک سی جڑا سرکار نے عطا کیتا سی جی اس حجرہ پاک دے اندر نبیاں دے بادشاہ دا وصال با کمال ہویا ہے اور حدیث پاکے کہ اللہ دا سچا نبی جڑا ہوندا نا جتھے وصال کرے نا اوتھے ہی انہوں دفنانا چاہیے اوتھے ہی دا مزار تے روزہ بندا ہے حضور دا وصال ام المومنین دے حجرے چ ہویا اوتھے ہی اس قاعدے دے مطابق سرکار دے فرمان دے مطابق اسے حجرہ پاک دے اندر سرکار نو دفنا دیتا گیا ہے اور پھر عاشقاں نے آکھیا بڑے بڑے عاشقاں نے اس بات تے غور کیتا ہے کہ حضور جس کمرے دے اندر جس حجرہ پاک دے اندر
دفن نے نا، اللہ اکبر، او قبر مقدس، مزار مقدس، روضہ اقدس، آپ دی مرقد انور جڑی ہے، تربت اقدس جڑی ہے نا، او دے اتے کئی پردے نے، کئی پردے نے، کئیاں پردیاں چ اصل تربت اقدس لکی چھپی ہے۔ او ہن ہاری ساری دا کم نہیں کہ اصل تربت اقدس دا نظارہ کر سکے جی۔ گنبد خضرا بنے ہیں، اور پھر او سارا حجرہ پاک، او دے نال پھر ہور وچ خالی جگہ، آلے دوالیوں چار چفیریوں جالیاں پاکاں لگیاں نے جی، پائے مبارک آل اکثر طور تے سبز جالی، اور آپ دے پائے، آپ دے سار مبارک والے ریاض الجنت والے بھی سبز جالیاں، اور آپ دے چہرہ اقدس دی طرف سنہری جالیاں، سنہری پاک جالیاں، مواجہ شریف جدر سرکار دا چہرہ پاک ہے جی، ادھر مواجہ شریف ہے۔ عرض ہے وے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و سنادہ دی جڑی تربت اقدس ہے، او نظر نہیں آتی، اس دے اگے پردے دے کپڑے دے کئی پردے نے، تے حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جن نے میری قبر اقدس دی زیارت کی تھی او دے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں اس بات تے غور کر رہا سا، اصل تربت اقدس دا نظارہ تے ہوتا نہیں جی، اوتھے جا کے بار بار تکو، چار چفیریوں تکو، وہ اصل تربت اقدس جڑی ہے نا، او دا نظارہ نہیں ہون رہا۔ تے پھر اے جڑی حدیث ہے حضور دی کہ میری قبر مقدس دی زیارت کیتے ہیں، میری او دے واسطے شفاعت واجب ہے، میرے اس امتی واسطے۔ تے میرے دل چ ایک وہم جہا سی، اس وہم نو دور کر دیتا گیا۔ اے مشکل سی، جس مشکل دا حل اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو بنایا ہے، اپنے بندیاں نو بنایا ہے۔ اسے واسطے عارف کھڑی نے نقشہ کھچیا، نے آکھیا جڑی مشکل پیندی ہے نا، اس مشکل دا حل علماء حق بھی نے اور محققین نے، صوفیہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، اور فقہاء کرام نے، محدثین نے، جناب اللہ دے پیارے نے، نبی نے، ولی نے، صدیق نے، شہید نے، اے مشکل کشا حاجت روا مددگار نے اللہ دیاں دتیاں طاقتاں نال۔ تے عارف کھڑی دا شعر واقعی یاد آ گیا کہ ہر مشکل دے، منو جڑی مشکل پئی سی نا او دا حال ہے، ہر مشکل دے کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، کیوں جی؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، اوہ ولی نگاہ کرن جس ویلے پھر مشکل رہے نہ کائی، ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، ہر مشکل دی کل جی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، اوہ ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ او واقعی مشکل حل ہو گئی میری،
میں آکھیا سبحان اللہ میری مشکل انج حل ہوئی ولیاں نے علماء حق نے آکھیا قاری افضال اساں اس نتیجے تے پہنچے ہاں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا کل مولا کل شہنشاہ کائنات روح کائنات جان کائنات اصل کائنات دا جسم مقدس جیس زمین سر زمین مدینہ پاک دے ٹکڑے نہ لگے او ٹکڑا جڑا نا او کعبہ تے ارے دی شہوے جنتاں تے ارے دی شہوے او مسجد اقصی تے بہت ارے دی شہوے رب دے عرش نالو بھی افضل و اعلی ہے میں آکھیا حالے اشکال باقی ہے اساں گنبد خضرہ دی زیارت کر رہے ہیں یا محل شریف دی جنہوں مقصورہ کہندے ہو سرکار دی تربت اقدس دے آلے دوالے جتنا حصہ اے چار دیواری دا چھت دا جیڑا چھتے ہے جنہوں محل شریف سرکار دا کہنے ہیں جنہوں مقصورہ شریف کہنے ہیں کیا اے تربت اقدس دے حصے جو شامل ہے کیا جڑا گنبد خضرہ اوپر بنایا گیا ہے سرکار دی تربت اقدس دے اوپر گنبد خضرہ کیا اے تربت اقدس دا حصہ ہے بڑے بڑے علماء محققین نے اس دا ہاں چ جواب دیتا ہے انہاں آکھیا اے گنبد خضرہ نو تکیے نا تے سرکار دی تربت اقدس دا نقشہ سامنے آوندا ہے سرکار دے پورے محل شریف نو جدروں وی زیارت دا موقع مل جاوے اے ہوئی ذہن چاہندا ہے اے سرکار دی تربت اقدس دا حصہ ہے ہر محدث نے ہر عالم نے ہر شیخ الحدیث نے ہر مفتی نے اے ہوئی جواب دیتا ہے ہون جدوں اے جواب مل گیا تے آسانی پیدا ہو گئی ہون امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائق المولا گل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمانے علی شان ہو گیا ہر امتی واسطے ہر ناقص واسطے ہر گناہگار واسطے ہر سیاکار واسطے ہر جناب بد عملے واسطے حضور نے مہربانی فرمائیے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی اے میرے امتیوں قیامت تک آن والے ہو اے تسا پاویں بار بار نہیں زندگی چے ایک مرتبائی ایمان دی نگاہ نال میری غلامی چاہ کے میری محبت میرے عشق چاہ کے میرے روزے پاک دا ایک مرتبہ محبت پری نگاہ نال اے جناب دیدار کر لو کل قیامت والے دن میں شفاعت کر کے توانوں جنت وچ لے کے جاؤں گا کئیاں نوارہ نہیں کھاندی کئی ٹھیکیدار اسلام دے نام نے آ رہے نہیں جی یہ حدیث ہی ضعیف ہے میں کہا جا اولو دیا کرنا جیڑی سرکار دی عظمت و شان والی بات ہوئے ہو تینو ضعیف لگ دی تو اپنے ایمان دا علاج کرا تیرا دل بھی ضعیف تیری نظر بھی ضعیف تیرا ایمان ضعیف چھڑ کے ہے ہی نہیں جے تو نبیاں دے بادشاہ دی عظمت تے حملہ کریں ایمان ضعیف نہیں ایمان ختم ہے جے اے ضعیف قابل جے اے حدیث پاک قابل عمل نہ ہوندی تے اتنے بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شیخ الحدیث اپنیاں کتاباں دے اندر اس حدیث نو نقل ہی نہ کر دے ذکر ہی نہ کر دے اے منہ تے مسور دی دال جی تینوں کون پوچھ دے تو ضعیف کہہ کے عظمت مصطفیٰ تے حملہ آور ہونا ہے تو اپنا منہ کالا کرنا ہے اپنا دل کالا کرنا ہے اپنا نام اعمال سیاہ کرنا ہے نبیاں دے بادشاہ دی عظمت و تعظیم و توقیر سے کوئی فرق آ سکتا نہیں حضور علیہ السلام دا فرمانے علی شان اسی طرح جگمگا رہے ہیں گناہگاراں نو سہارا دے رہے ہیں بے عملیاں نو سہارا دے رہے ہیں اور سیاکاراں نو سہارا دے رہے ہیں اور بے بساندہ بس بن رہے ہیں اور بے کساندہ کس بن رہے ہیں مسلمانوں آمنہ دا لال لجپال ہون دا دعویٰ کر کے اور حضور علیہ السلام اپنے گناہگاراں نو
اپنے دامان رحمت دے اندر جگہ عطا فرما رہے نے تے فرما رہے نے گل کوئی نہیں میرے واسطے کوئی نہیں تواڈے واسطے بڑی بات ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی ایمان تو رکھ محبت تو رکھ عشق میرے نال تو رکھ اعمال کی بات ایک طرف کر دے صرف محبت اور عشق میرے ساتھ لگا لے اللہ اکبر پھر میرے روضے پاک کو تکنا محبت عشق کے ساتھ چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہو تیرا کام ہے بخشوا لینا میرا کام ہے اس واسطے منو لوگ کہندے نے تسی سدھے مدینے کیوں جاندے ہو میں کملے ہو میں اس واسطے مدینے شریف پہلے جانا میں پہلے جدے بھی گیا میں پہلے مکہ شریف بھی گیا پہلے میں کافی مرتبہ پہلے میں کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں بھی کیتیاں نے لیکن رب دی قسم کھا کے کہنا ہے منو او سرور نہیں آیا جیڑا پہلے کعبے دے کعبے نو ویکھن دا آیا ہے اللہ دی قسم ہے میں اس واسطے کوشش کرنا ہے پہلے مدینہ منورہ دی حاضری دیواں کیونکہ اس واسطے امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و سنادہ ارشاد والا ہے آپ فرماتے ہیں من جاءنی زائرا لا تمدہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہو شفیعا یوم القیامت فرمایا جیڑا میرا امتی پاویں نیک پاویں بادے او دے عمال سالے نے پاویں نکمے نے پر او پاویں نیڑیوں پاویں دوروں مشرق تو مغرب تو شمال تو جنوب تو دوروں نیڑیوں او اے نیت نال اپنے کروں اے نیت کر کے چلے میں ہور کتے نہیں چلیا کسے کم نہیں چلیا صرف اور صرف میں سرکار دا دیدار کرناستے سرکار نو سلام کرناستے سرکار دے گنبد خضرانو اور مرقد اقدس نو روزہ اقدس دی زیارت واسطے تے سرکار نو سلام پیش کرن واسطے جا رہے ہیں میرے تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے امتی تے خوش ہو جا دل اور جدوں نبیاں دا بادشاہ خوش ہوندہ آٹومیٹک خدا خوش ہو جاندہ ہے نبیاں دا بادشاہ خوش ہو کے انعام دیندہ ہے اپنے اس امتی نو اے امتی میرے نیت میری زیارت دی کیتی ہے میری تربت اقدس دی زیارت دی سلام منو کرن دی نیت کر کے سفر شروع کیتا ہے سدھا میرے کول آ گیا ہے سبحان اللہ ہون میں تیرے واسطے بھی قیامت والے دن شفاعت کر دینی ہے تیار ہو جا شفاعت میں کرنی ہے جنت وچ میں تینوں لے کے جانا ہے ہاں جی مدینہ شریف کیا رکھا ہے میں آکھیا مدینہ شریف ہر بگڑی ہوئی بن جاتی ہے ہر بگڑی مدینہ سمر جاتی ہے اس واسطے میں مدینہ منورہ سرکار کو جاندہ قصد کر لینا ہے اور عاشق نے نظرانہ عقیدت پیش کیتا انہوں نے آکھیا بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں آنکھوں مل کے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں ہن میں تہاڈے کول سننا شے مصرا بھی تانوں آوندا ہے ذرا پڑھو ہاں بگڑی ہوئی شابہ شابہ ماشاءاللہ بڑے سلجھے لوگ ہو تو ہی سرکار دے محب ہو اس ذرا گج کے کہہ دے ہو بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات اور تسی مکے پہلے کیوں نہیں جاندے اس واسطے نہیں جاندے کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں کیوں بھئی غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں
ہاں جس میں ہی میرے آقا اتھے جلوہ فروز نے اسی اس واسطے پہلے مدینے جانا ہے جے دے صدقے کعبہ جے دے صدقے مسجد الحرام شریف جے دے صدقے جناب اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی ہے اللہ نے عرش بنایا تحت سراب بنایا عرش اولا بنایا جنتاں بنائیاں حوراں بنائیاں غلمان بنائے زمین اسمان بنائے دے ساکنان بنائے دو جہان بنائے اے پوری کائنات بنائی سجائی پھبائی پر مدینے والے دا صدقہ یہ پہلے مدینے والا ہے بعد چ کائنات ہے اس واسطے پوچھن والے ہو پہلے مدینے کیوں جاندے ہو اساں کہنے ہاں اسی بگڑیاں بنان واسطے جانے ہاں آؤ اسی تانوں بھی دعوت دینے ہاں آؤ بے گناہ گارو پہنچو تو مدینے میں آؤ بے گناہ گارو پہنچو تو مدینے میں آخر مدینے جانا کوئی ضروری ہے میں آکھیا رب کہندا ہے اگر تسی چاہتے ہو اپنی بگڑی بنانا تو اڈے کول پیسہ تیلا بھی ہے میں منظوری دینا پیسہ خرچ لو ویزا لوا لو میری نظر رحمت ہو گئی سارے کام آسان ہو جانے نے ایویں پیسے تے کھڑپے سپ بن کے بیٹھے ہو ایویں کوٹھیاں کاراں تے جنابے والا کارخانے تے ملاں بڑھائی جاندے ہو اور دولت ایتھے جی ایتھے رہ جانی ہے اوے جے دولت رب دیندا ہے تے سرکار دے قدماں چ لائی جاؤ میں کہا جی اپنے آپ نے تر دے خدا تعالیٰ سانو دنوں توڑ دے آخر جی او کتھے لیا میں قرآن پاک دا 5واں پارا رب کہندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللہ کہندہ سونیا تیرے کول آ جان تیرے کول آ جان جس میں ہی آ جان سونے تے سو آگا اے جے آپ اپنا جسم لے کے تیرے کول نہیں آ سکتے تے جتھے کتے بھی نے محبت عشق دنال اپنی زندگی بسر کرن اوتھوں ہی خیال کر لین اوتھوں ہی یقین کر لین ساڈا جسم تے مدینے نہیں جا سکیا پر مدینے والا ساڈے دلاں چ ساڈیاں جاناں نالوں ساڈے زیادہ قریب پیا وسدا ہے اس واسطے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا رب تے بلاوا بھیجن دیا ہے سونے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں سونے اے گناہگار نے ظالم بے نفسے ہی نے اے پاپی نے سیاکار نے انہاں نو چاہیے اے جدوں بھی ظلم کر وین ہن بخشوان واسطے سونے تیرے در اقدس تے آ جان تیرے در اقدس تے آ جان جاؤ کا اے تیرے کول آ جان جدوں تیرے کول آ جان تے اگے سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے سونیا تو انہاں تے نظر کرم فرما دیں انہاں دی بگڑی بنا دیں سفارش کر دیں انہاں دا شفیع بن جائیں رب کہندا پھر میں بڑا ہی مہربان ہاں انہاں دی بڑی توبہ بھی قبول کرانگا رحیم بیاں کریم بیاں رؤوف بیاں بڑا ہی بڑا مہربان ہاں اس واسطے سونیا اے تیرا وسیلہ لے کے میرے کول پہنچنا چاہتے نے ڈائریکٹ نہیں مکے مکے جان دی کوشش کر دے آئے تیرے کول نے ہون تیرا وسیلہ لئی بیٹھے نے ہون میں انہاں نو جلدی جلدی شفاعتاں دا پیغام دینا ہے نبوت و رسالت علی زبان ہلا سونیا خوشخبری دے انہاں نو کہے اوے پاپیو گناہگارو ظالموں بے نفسے ہی میرے کول آ گئے ہو ہن میں جانا میرا رب جانے کیوں جی اللہ دے سونے نو یہ عرض کرنی ہے کہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا
رسول اللہ. ذرا ہاتھ لا کے ہو سکتا ہے قبولیت دی کڑی ہوئے تے سبنا دا بیڑا پار ہوئے تے حضور دی بارگاہ چ بار بار حاضری والا مسئلہ چل پوے. ذرا محبت دا جوش و خروش دا مظاہرہ کرتے ہوئے اونچی آواز نہ ہاتھ لہراؤ ذرا یہ جھنڈے بناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بہت ہی عاجز بن کے آکھو کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا بولا دوازنا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا کرم کی ایک نظر مجھ پر کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات منو پوچھنا لے مدینہ پاک پہلے کیوں جاندے ہو؟ اساں گناہگاراں گناہ بخشوان واسطے بگڑیاں بنان واسطے سونے دی شفاعت دے طلبگار ہون واسطے جانے ہیں تاکہ سرکار ساڑے واسطے نظر رحمت فرما کے ساڑے شفیع بن جان قیامت والے دن ساڑی شفاعت فرما دیں ساڑا بیڑا پار ہو جاوے. اسی اس واسطے سونے دے اس سونے شہر وال سونے کو جانے ہاں اسی کہنے ہاں آؤ بے گناہگارو پہنچو تو مدینے میں. جیڑا کہندہ نا میں بڑا نیکوکار ہوں بڑا وڈا میں ولی ہیں بزرگ ہیں وہ تے شیر تے بالکل نہ بولے کیونکہ وہ بڑا وڈا ولی جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ اگے بزرگ ہے انہوں بولن دی کوئی لوڑ نہیں. لیکن جیڑا اپنے آپ نو کہندا میں گناہگار ہاں سیاہکار ہاں میں عاجز ہاں میں حضور دی غلامی ضرور رکھنا ہے لیکن میں سراپا گناہگار ہاں تو میں انہاں واسطے لمحہ فکریہ پیش کرنا ہو ذرا اونچی آواز نال بولو میں دعا کرنی ہے یا اللہ دیکھ تیرے نبی دے غلام تیرے نبی نو سنا رہے نے تے تینوں سنا رہے نے تینا سبنا تے کرم فرمائی دے تے یار جے اس ویلے رب نے کرم نہیں کرنا تے پھر کرم کرنا ویلا ہے کیڑا اس واسطے میں کہنا ذرا گج گج کے بولیا کرو آؤ بے گناہ گارو پہنچو تو مدینے میں آؤ بے گناہ گارو پہنچو تو مدینے آؤ بھی گناہ گارو پہنچو تو مدینے میں کیونکہ بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں یارو بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں. حضرات محترم مدینہ منورہ جی حاضری ہو جاوے میں قربان جاواں سبحان اللہ مدینہ پاک تو باہر دی فضا دی کوئی گل ہو رہے لیکن حرم مدینہ شروع ہو جاندی ہے دل دے اندر ایک نور تے سرور پیدا ہو جاندا ہے اور جناب والا اے اکھا
اکھاں دے اندر ایک نور پیدا ہوندا ہے، دل دے اندر ایک سرور پیدا ہوندا ہے، آوازاں کن والیاں چ ایک سرور تے چین پیدا ہوندا نظر آوندا وے۔ حرم مدینہ دی بات پیا کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہی اس بات دے اندر جناب بندہ مہک جاندا ہے، مستغرق ہو جاندا ہے، محو سبحان اللہ عالم محو ہوندا وے۔ کدھر ہوندا وے؟ نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و سنادا مدینہ منورہ تینوں مل گیا ہے، تو سی پاپی سی گناہگار سی سیاکار سی، تو اس لائق نہیں سی کہ حرم مدینہ چ اپنا قدم رکھ سکدا ہے، لیکن تیرے سارے جسم نو اللہ نے اس مدینہ منورہ دے مٹی دے نال ملایا ہویا ہی، جیس مٹی دے متعلق نبیاں دے بادشاہ نے قسم ذکر فرما کے آکھیا ہے، والذی نفسی بیدہی ان فی غبارہا شفاء من کل دا۔ میں نوش اللہ وعدہ لا شریک دی قسمیں لوگو میرے امتیو، میرے حرم مدینہ دی مٹی دے اندر ہر بیماری دی شفائے کاملہ ہے، ہر بیماری دی شفائے کاملہ وے۔ اس مدینہ پاک دیاں دوسریاں چیزاں دی کنی شان ہوئے گی جس دی مٹی چ ہر بیماری دی رب نے شفا رکھ دیتی ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، زمانہ چھاٹ ماریا، طبیبہ حکیمہ تے ڈاکٹرہ نے لا علاج کر دیتا ہے، تو تیرا علاج ساڑھے گل نہیں، رب نے اس لا علاج مریض تے انہا کرم کیتا، رب نے محبوب خدا اشرف انبیاء علیہ تحیت و ثنا دے مدینہ منورہ دے حدود دے اندر اس لا علاج مریض نو داخل کر دیتا، اور اس دی حرم مدینہ دی مٹی انہوں عطا کی تھی، انہیں حرم مدینہ دی مٹی نال اپنی مرض دا علاج کیتا۔ رب دی قسم ہے، رب دا نبی کہندہ منو ذات دی قسم ہے جیس دے دستر قدرت میری جانے پاکے میرے مدینے دی مٹی چ ہر بیماری دی شفا ہے، اور جس لئے اس نیت کامل دے نال بیمار مٹی نو استعمال کردہ ہے، جے زاری جسم تے کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے زاری جسم تے مدینے پاک دا پانی لے کے تے خاکے شفا انج کھول کے تے زخم تے لا، رب دی قسم ہے اونا چر خاکے شفا اتر دی نہیں جنہ چر زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ہاں جی سمجھے نا؟ او شفا والی خاک چمڑی رہ دیئے، کہہ دیئے جے میں نو ایدنا چمیڑے ہی نا تے میں خاکے شفا، میں شفا دے کے پیچھے ہٹاں گی۔ جے مٹی مشکل کشا حاجت روائے، جیس نبی دے شہر دی مٹی مشکل کشا حاجت روائے، او خود نبیاں دا بادشاہ اللہ دیا عطاوانال کتنا بڑا مشکل کشا۔ اس نبی دی شان دا کو اندازہ کر سکتا ہے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، وہ بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا آنکھوں، بے کسوں کا سہارا ہمارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم۔ حضرات محترم بڑی توجہ دی ضرورت ہے جی، اسی کتے پہنچے ہوں، میں گناہگار سیاکار بار بار مدینہ منورہ گنبد خضرا دے سامنے کیوں حاضر ہونا ہے، مواجہ شریف دے سامنے کیوں حاضر ہونا ہے، اپنی اپنی کیفیت دیئے، میں گناہگاراں سیاکاراں خطاواراں تباہکاراں، میں اس واسطے سرکار دے چہرہ اقدس دے سامنے جان دی کوشش کرنا ہے، سونا ایک نظر رحمت فرمائے گا،
جاؤ زندگی دے چھوٹے وڈے سارے گناہ دور ہو جان گے بیڑا پار ہو جاوے گا مسلمانہ لوکی کہندے نے جی ہاں جی حدیثاں لکھے ہے جڑا عمرہ کردہ ہے یا حج کردہ ہے گناہ تو انج پاک ہو جاندہ ہے جی میں آج جی ماں نے انہوں جنم دیتا ہے میں آکھیا اے اپنی جگہ تے ٹھیک ہے اوہ عمرہ بعد علی گلے حج بعد علی گلے انہاں سب نہ تو اچھی باتے وے اوہ پاپیا گناہ گارا جدے صدقے عمرے حج پہ ہوندے نے اوہ اجر عظیم پہ ملدے نے شفاعتاں ملدیاں نے اوہ اوس دے چہرہ انور دے سامنے اپنا گناہگار جسم لے جا جدوں تیرے تے نظر رحمت ہو جاوے گی کیڑا گناہ باقی رہ جائے گا کو سمجھ آ رہی ہے اسے دے سرکار دے سامنے میں بار بار جاندے رہے تے اپنی اپنی نوعیت ہوندی ایک بندہ وہ روئی جاوے پیچھے ہٹ کے کہندا جی وہ بھی بہت چنگا سی کہندا میں کیڑا جسم لے کے سرکار دے چہرے دے سامنے جاواں اے گناہگار سیاہکار خطاوہ تباہکار جسم لے کے سرکار دے سامنے مینوں حیا آوندا ہے مینوں شرم آندی ہے میں کہو جے بد عملیاں کیتیاں میری سرکار جدوں مینوں ویکھن گے کہن گے تو میرا امتی ہو کے ایڈیاں نلائکیاں کردا ایڈیاں نلائکیاں میں کہا تو بھی بڑا عاشق ہے سرکار تینوں اتھے بھی ویندے نے لیکن تو اپنی نوعیت لے کے بیٹھا ہے پر میں بار بار جسارت پہ کرنا ہے اس واسطے کہ سونا اپنے چہرے مبارک دیاں زاری اکھاں پاکاں دے نال بھی اس گناہگار نو جدو ویکھے گا انہوں پتا تے ہے میرا یہ پاویں گناہگار ہے پاویں سیاہکار ہے تے میرا یہ نا تے آیا بھی میرے کولے ہن میرے کول گناہ بخشوانا چاہتا ہے میرے سامنے آیا کھلوتا ہے منو صلاۃ و سلام میری بارگاہ چ پیش کردا ہے جب میں ایس ویلے بھی نظر رحمت نہیں ہے تے کرنی پھر ویلا کیڑا ہے میں کیا عاشقہ تیری نیت اپنی جگہ صحیح ہے میری نیت اپنی جگہ صحیح ہے میں دیاں سرکار دی بارگاہ دے چہرے پاک دے سامنے جاندہ تھا میں تے میری زبان تے اے آندا سی کی آندا سی کھلے بوہے ویکھ کے سونیا تیرے دوارے آ گئے کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے سن غماں دیا مہرماں درداں دے مارے غماں دیا مہرماں درداں دے مارے آ گئے 20 سرکار دے غلام ملے میں پوچھیا سرکار دی بارگاہ دی حاضری جو دیتی ہے کی کیفیت سی کہتا ہے رش بڑا سی 4 لینا لگ جاتی ہیں اور کافی دیر لگ جاتی ہے تے میرے دل چانی پتہ نہیں سرکار نے میری یہ حاضری منظور نہیں کرنی تا انی دیر لگ دی پئی ہے میں کہنا یار اے نہ ذہن چ رکھی اے نہیں سرکار سبنا دی حاضری قبول فرمان ڈے نے سرکار نے لجپال انہیں رحمت للعالمین تے تو مومن ہے مومنہ واسطے تے خصوصی کی نے بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ مومنوں پر تو کمال درجے کے مہربان ہے اوے کوئی نہیں اے جی حکمت آئی جنہ چر سرکار دی نیت نال سرکار دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام واسطے حاضری لئی دیر ہوندی جائے گی نا او نہیں تیرے گناہاں دی تلندہ ہے کہ سامان پیدا ہوندہ جائے گا تیری گناہگار نظر جڑیے
بار 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 سرکار تے مقصورہ شریف تے پہندی جائے گی جے فوراً انج سلام عرض کیتا ہے فوراً باہر نکل جائے گا لیکن جنی دیر تینوں لگ دیئے سرکار جان دے نے میں اپنے اس امتی نو کنہ کی چر اپنے کو کھلارنا چاہنا یہ شورتیاں دا وس نہیں یہ متویاں دا وس نہیں نا او لچار نے او بیچارے نے چارہ گر میرے آقا دی ذات ہے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام نو مالک و مختار بنایا ہے میرے سونے نے اپنے غلامہ واسطے ڈیوٹیاں لگائیاں ہوئی ہیں بس ایس باری تینو اینے منٹ دی حاضری ہے ایس باری تینو اینے منٹ دی حاضری ہے ذرا جنہ اپنے ذہن دے اندر کوئی ذرا جنہ شک نہ لے آئیں کہ سرکار نے آیا میری حاضری قبول نہیں کی تھی نا جیس سرکار نے تینو پاکستان چوں مشرق تو مغرب تو شمال تو جنوب تو دوروں صدقے تیرے نکمے جسم نو اپنے قریب ترین کر لیا ہے او سرکار نے تینو اپنی بارگاہ چ منظور کیتا ہے تے تو مدینے پہنچے ہیں اے مدینے آتے وہی ہیں جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں بس کوئی طرح دے لوگ نے انہوں سمجھایا کہندہ جی بالکل ٹھیک ہے جناب میں ہن مطمئن ہاں بالکل مطمئن ہاں میں آکھا یار کوئی سانو بھی سمجھانا لوے ساڑیاں بھی الجھنا دور ہو جائیں رب دی قسم ہے جیڑی کوئی الجھن ذہن چ آندھی ہے کوئی نہ کوئی نیک بندہ سامنے آ جاتا ہے او دے نال گفتگو ہوندی ہے ایسا سونا جواب دیندا ہے بھئی دل کردہ ہے دا متھا چومیں دل کردہ ہے دے ہاتھ چومیں سبحان اللہ او آقا دے دربار چ ذرا جنہ کوئی دیر ہے ہی نہیں اگر مگر دیاں شرطاں تے ہے ہی نہیں منگو ادھر فوراً عطا منگو فوراً عطا رب تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے محبوبہ اے میں خالق کائنات ہوں میں خزانے پیدا کرنا لاؤں پورے خزانے نعمتاں دے میں پیدا کیتے ہوئے نے حقیقی مالک و مختار میں ہاں خالق کائنات میں ہاں اے خزانے دا خالق میں ہوں لیکن میں اپنی عطاواں تینوں عطا کر چھڈیاں نے تینوں ملکیت دے چھڈے نے سونے جتنے نعمتاں دے خزانے نے او نے تے دیاں چابیاں تیرے دستے مبارک جے دے چھڑیاں سونے لیلہ اے خالق کائنات میں ہوں خالق خزائن میں ہوں مالک خزائن تینوں بنا دیتا ہے اما السائلہ فلا تنہر رب کہندہ ہے کسے سوالی نو چھڑکنا نہیں سوالی پاویں عرشاں دا سوالی پاویں فرشاں دا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا تحت دا فوق دا یمین دا یسار دا دور دا نیڑے دا کسے قسم دا سوالی یہ سونیا تو نہ نہیں کرنی دنیا دے بادشاہ بھی نہ کر جاندے نے ساڑھ کو اس نوعیت دا دتا نہیں جاندہ اینا دتا نہیں جاندہ رب کہندہ ہے سونیا خزانے تے میرے نے قاسم تینوں بنایا ہے عطا تینوں کر دیتے نے میرے خزانے چے کمی ہے ہی نہیں اس واسطے میں تینوں ارشاد فرمانا کوئی بھی آ جائے کنی وری آ جائے جنی وری آ جائے تو اونی وری عطا کری جانا ہے کری جانا ہے کری جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قاری محمد افطار رضوی صاحب اور جنہاں نو عطا ہوندہ ہے مسلمانوں او وہ پکار اٹھ دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضہ پر آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضہ پر
بابا عبد الحمید لاہوری جناب کہندا میں 38 سال تو سرکار کول بیٹھا ہویا ہے، میں لاہور تڑفدا سا، میں بڑا غریب آدمی سا۔ ایت کا بھی میں سن کے آئے بابے عبد الحمید لاہوری مسجد نبوی شریف 38 سال تو رہن دے، کوئی کم نہیں، کوئی کم نہیں، ادھر بھی جیب پر، ادھر بھی جیب پر، ادھر بھی جیب پر۔ شام نو اٹھتا ہے نا، عشاء دی نماز پڑھ کے جاندہ ہے، کہندا ہے میں خالی جیباں لے آنا ہے تے پر کر کے جانا ہے، تے کام نہیں کوئی بھی کرتا، کام صرف گنبد خضرا نو تکدا رہنا، درود و سلام پڑھتا رہنا۔ بابا جی بڑا خوش نصیب ہے تو 38 سال دا، پر ایتھے ایک کیویں آ گئے ہیں تے کیویں رہن دے ہیں۔ انہیں آکھیا بڑے ہاڑے لاہور چ رہ کے پاوندا سا، سونے امیر ترین بڑے بڑے جاندے نے کارخانے ملنا دے مالک، بڑے بڑے عمرا وزراء حکومت دے افسر اے ملازم بڑے بڑے جاندے نے اور بار بار جاندے نے۔ سونے میرا میں نکما، میں بدعملا، غریب ہاں، میں درویش ہاں، لیکن تہاڈا محب ضرور ہاں، کدی میرے تے کرم ہوئے، میں سونے صرف مدینہ پاک منگنا ہے، میں اتھے کم نہیں منگدا، میں کم نہیں کرنا، لیکن سونے میں تیرے گنبد خضرا نو تکنا ہے، میں تیرے مواجہ تے سلام عرض کرنے نے، سونے تینوں تیرے یارانو سلام عرض کر کے انہاں نو خوش کر رہا ہے۔ سونے مینوں اپنا مدینہ منورہ عطا کر دے، اے تو کر سکنا ہے، کیونکہ رب دے پیدا کیتے خزانیاں دا تو مالک و مختار ہے۔ رب جو کہندا مسائلہ فلا تنہار، سوالی نو چھڑکنا نہیں۔ سونے محبوبہ میں تیرے دردہ سوالی بڑیاں کھلوتا ہے، میں تہجد پڑھ، بابا کہندا میں تہجد پڑھدا سا، اے ہوئی میریاں صداواں نے، اے ہوئی آہاں دے نال میں دعاواں منگدا سا، ہر نماز نال جیسے میرے کو ٹوٹا جائے سائیکل سی، میں ٹوٹے سائیکل تے لاہور سائیکل تے چڑھ جانا، ایک مسجد تو دوسری مسجد تے وڑ جانا، کدی داتا صاحب چلے جانا، کدی کتے چلے جانا، کدی کسے ولی دے دربار تے، پر اے ہوئی کہندے جانا سونیا مینوں مدینہ پاک عطا کر دے۔ کہندہ ایک دیاڑے میں مدینہ مدینہ کردہ لاہور اپنے بستر تے دائیں سوں گیا، مدینے آڑا میری زیارت آ گیا، مدینے آڑا آ گیا، گنبد خضرا والا آ گیا، مدینے دا والی مختار آ گیا، مدینے دا چان آ گیا، منو زیارت کرا رہا ہے، مسکرا کے فرماندا ہے عبد الحمید لاہوری کی منگ لیں؟ عرض کیتی حضور تہاڈا مدینہ منگ لیں؟ فرمایا مدینہ تینوں عطا ہو گئی، پر کم نہیں ہو تینوں دینا۔ یا سرکار ٹھیک ہے جے میں تسی فرما دے ہو، میں کم نہیں کراں گا، سونے بس تیرے در تے حاضری دیواں گا دن رات، سونے تیرا نام جپاں گا، تیرے غلامانوں تیری غلامی دی نشاندہی کردہ رواں گا، تیرے غلامانوں تیریاں راواں دی زیارتہ کراؤندہ رواں گا۔ سرکار نے قبول کر لے۔ عبد الحمید لاہوری کہندا ہے میں رب دا بڑا کرم ہو گیا میرے تے، مینوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے چھڑی، میرا جلدی جلدی ویزا لگ گیا، 1 مہینے دے اندر اندر میں مدینہ شریف پہنچ گیا، آکھو سبحان اللہ، مدینہ منورہ پہنچ گیا، مدینہ منورہ میں آ گیا، میرا 2 سال دا ویزا لگ گیا، کفیل میرا سی، اور 2 سال دا ویزا لگ کھلوتا ہے، فرما دن جس ویلے 2 سال پورے ہو گئے نے، کفیل آکھیا رہنا کہ جانا ہے، میں آکھیا میں جان واسطے نہیں آیا، انہیں آکھیا کفیل میں تیرا کہ تو میرا اے پیسے دے تے رہنا ہی 2 سال اور تے پیسے دے 2 سال دا کامہ لے لا۔ میں آکھیا ٹھیک ہے، آکھے کل تک پیسے ہو گئے تے پھر تو ایتھے ورنہ تیرا خروج لگ جاوے گا۔ اس کفیل نے میرے تے سختی آکھے کر دیتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بنائی ہوئی ریاض الجنت مسجد نبوی دا مختص حصہ میں اوتھے استوانہ وفود دے کول آ کے بہ گیا، سرکار دے روزے پاک دے نال میں انج کر کے اپنا جسم لا لیا، میں سرکار نو آستہ آستہ عرض کر دیتی سونیا تو میں نو رکھے آئے، میرا کفیل میں نے سختی کر دے، کہندہ ہے کل تک پیسے انہیں دیوے گا، تیرا 2 سال دا کامہ لگ جائے گا تے نہیں تے خروج لگے گا۔ یا رسول اللہ رکھیا تسی یہ بندو بست بھی تسی فرما دے ہو۔
بابا کہندا میں عرضہ کر رہا سا اکھاں چوں آنسو سی سونیا بلایا تو اے کفیل تنگ پیا کر رہے میں اسی طرح ہی سرکار تے صلاۃ و سلام پڑھ رہا بیٹھیاں مینوں اونگ آئی سرکار دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا چل باب السلام تو باہر نکل جنہ کفیل پیسے منگدا ہی تیرا سامان اسی پیسے دا انتظام کر دیتا ہی جا باہر جا کے دے لے آ تے کفیل نو دے جا کے او دی مدت ختم ہون تو پہلے کفیل نو پیسے دے کہندے میں باب السلام ایک میرا پیر باہر ایک اندر ہے ایک بچہ دوڑا آیا انہیں 2000 ریال میں نو دیتے کہندے بابا جی اے لو 2000 ریال میں آکھیا پترا 2000 ریال دینا لیا میں نو پتا ہے بظاہر تے تو پیا دینا ہے پر تے میری سرکار نے دیتے لے جب میری سرکار نے دیتے نے کفیل 2500 ریال پیا منگدا ہے 500 کتھے نے او بچیا 2000 دیتے ہی 500 کتھے نے او بچہ کہندا ہے او میری امی کھڑی ہے 500 دے کول نے او میری امی کھڑی ہے 500 دے کول لے کہندا میں ادھر نو کہہ کے بابے نو بھج اٹھیا میں جا کے آکھیا بابا کہندا ہے 500 کتھے لے امی کہندی ہے پترا جا بابے نو ادھر لے آ جس ویلے جا کے پیغام دیتا بابا ادھر گیا او 500 بڑی عظمت دے نال بڑی خوشی نال بڑی تعظیم توقیر بابے دی کر دے ہویا آکھیا بابا جی آلو 500 ہور آکھیا اے دے چھے راز کیے پہلے 2000 کیوں 500 بعد کیوں آکھیا ایسے طرح سرکار نے فرمایا سی جیویں سرکار نے ونڈ کی تھی اویں تینوں پیش کر دیتے اور اتھے تسی سرکار نو کہہ کے آئے ہو ایتھے سرکار نے منو حکم دے دیتا ہے ساڑھا غلام ہے تے آسان رکھے ہے 2500 ریال دا اہتمام انتظام کر میں انہوں تیرے علی بھیجنا ہے انہوں پیش کر دے بچہ جلدی بھیج کے 2000 دی خوشخبری دے گی انہوں دے 500 آپ اتھے پڑھائیں جدو سوال کرے گا دسیں جن نے توانوں میرے علی بھیجے ہے انہیں منوں تو اڈے علی بھیجے اما سائلہ فلا تنہر مسلمانوں پھر کہنا پوے گا ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادے تیرے روضہ پر آنکھوں مل کے ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضہ پر غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے اور عمر دراز ایتھوں دا بابا عمر قادری جیڑا ہے ایک دو تین دفعہ ایتھے بھی آ چکے ہیں مسلمانوں انہیں میں نو گل سنائی اور ایتھے بھی تو آڑے سامنے ہو دے منہ کہلوائیے میں کہا بابا جی وہ کیا سنا دیو کہندہ ہے عید الفطر دی نماز ہو گئی تے عید الفطر تو بعد لوکاں دیاں جیباں ریالاں نال پر سن کوئی کچھ کھان واسطے چلا گیا کوئی کچھ پین واسطے چلا گیا قدرتی طور تے میرے بیگ چ بھی کوئی ریال نہیں میرے کول بھی کوئی ریال نہیں میں بھی تے عید اوتھے سرکار دے قدماں چ گزاری ہے نا عید پڑھن تو بعد لوگ ایک دوجے نال بغل گیرو کے ملدے پے نے ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے پے نے خوشی دیاں باتاں پے کردے نے ایک دوجے دیاں دعوتاں کر دینے میں جدوں اپنی جیب چ ہاتھ ماریا میرے کو ایک ریال بھی نہیں میں آکھیا میں کنوں خوشخبری دیواں میں کدے نال ملاقات کراں میں کنوں دعوت دیواں میرے کول بھی اج پیسے ہوندے تے میں کوئی مطلب کوئی شے کھا لیندا مینوں عیدی کون دے گا فوراً میرے دل
دل دے اندر بات آ گئی اے عمر کیوں گھبراؤندا پیا ویں او تو تے کائنات دے والی دا مختار دا شہنشاہ کائنات دا مہمان ہے عیدی لے سرکار کو جا کے ویخ ملدی ہے کہ نہیں میں نیت کی تھی تے سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے آ کے سلام عرض کیتا یارانو سلام عرض کیتا اور میں آکھیا یا رسول اللہ عیدی چاہی دیئے کہندہ ہے میں جے اللہ فیصلہ آباد دا بندہ جے وہ کہندہ ہے جیسے میں سرکار نو کہہ کے عیدی میں نو چاہی دی سرکار عیدی کوئی نہیں میری جیب خالی ہے کہندہ ہے رب دی قسم ہے میں ادھروں جیسے باب البقی تو باہر نکلے ہیں وہ بندہ فوری پجا آیا وے انہیں آگے میں نو جپھی وچ لے آئے میرا نام لے کے کہندہ ہے سناؤ جناب حاجی صاحب کی آلے 500 دا ریال سب تو بڑا ہے اس تو اچھا اور رقم کوئی ریال نہیں کوئی ایسی مطلب کرنسی بڑی نہیں 500 روپیے دا ہاں جی وڈا ریال 500 والا اے ہوئی وڈا نوٹ ہے اس تو اتے کوئی نوٹ نہیں 500 ریال دا نوٹ انہیں میری جیب چپایا نالے کہندہ تو انہوں عید مبارک ہوئے میں آکھیا جناب ہاتھ ماریا تو 500 ریال میں آکھیا جناب کوئی گل نہیں رہن دیں دے تسی ویسے ہی مل لیں دے کہندے ہونے دے سرکار نو کیا کی آئے ہو ہونے سرکار کو لو عیدی مانگ کے آئے ہو تو سرکار نے اسے بڑھئی میں نو فرمایا میرا غلام او دے کول پیسہ کوئی نہیں عیدی پیا مانگ دے تو اس سے بڑھئی سرکار نے فرمایا جائے نو جا کے 500 ریال دے دے 500 ریال سرکار نے فرمایا دے اللہ ہے تینوں میں جپھی تاں پائیے سرکار نے تینوں عنایت کیتے نے بھائی اسی جناب والا سرکار دو علیہ وسلم دے روزے پاک دے اسی پھر مستیاں کیوں نہ کریے اسی جو منگیے سانو ملدا ہے اساں تے سرکار دی بارگاہ چرس کی تھی سونے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میری مسجد دے انتظامیہ کتے گھبرا نہ جان ایویں نہ کہن جی ہر ویلے قاری صاحب دوسرے چوتھے 6ویں 8ویں مہینے تریا ہی رہندا سرکار والا لیکن میں خوشخبری تانوں سنان لگا ہیں سرکار نے پھر جان دا خرچہ دے کے بھیجے ہے میں کہا سرکار انہاں کا عطا کر دیو میں دوبارہ آ سکاں رب دی قسم ہے سرکار نے انہاں نواز چھڑے میں انہوں سامھ لے میں آکھا دیتا سرکار نے میں ہون جان واسطے میرے آقا دی منظوری ہونی ہے تو قاری افضال پھر اٹھ جانا ہے حالے چوتھ تے آیا تے گھبرانا نہیں میرے آقا نے منظوریاں دیتی ہیں کوئی گھبراؤندا تے گھبراوے ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں مسلمانوں الحمدللہ رب دی قسم میں کہنا ہے جنالوں ود کے تواڈے تے کرم ہونا چاہیے پھر پتہ لگے ڈجکوٹ دا ایک بندہ میں ملیا تے او بڑا ہی نا بہت ہی مالدار ہے دنیا دا بڑا پیسہ ہو دے کول لیکن مٹیا بندہ مٹیا سرکار دی غلامی چھے مٹیا بندہ میں پوچھیا جناب کنی کی مرتبہ مدینہ پاک حاضری ہوتی ہے 1 سال چھے کہندہ کدی تے میرے آقا کرم انج فرماندے نے 1 مہینے چ 2 حاضریاں حالے بھی ہے ڈجکوٹ دا بندہ جوان بندہ ہے کہندہ 1 مہینے چ 2 حاضریاں بھی عطا فرما چھڑ دیں ہیں اے تے یار کرم دیاں باتاں نے کرم دیاں باتاں ہیں جیدے تے جدوں کرم ہو جائے رکاوٹاں سب دور ہو جاندیاں نے ایک عاشق نو کہتے پوچھا گنبد خضرا ویکھیا کی نظر آیا انہیں آکھیا عامہ لوکاں دی تے پہلا مصرع مصداق ہے لیکن دوسرا مصرع عاشقاں دا مصداق ہے میں آکھیا دوویں مصرے سناؤ ہاں عامہ والا مصرع بھی تے خاصاں والا مصرع بھی انہیں آکھیا جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے
جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے اور پھر خاصاں واسطے دوسرا مصرع ہے انوار کے جھرمٹ میں سرکار نظر آئے انوار کے جھرمٹ میں سرکار نظر آئے او گنبد خضرا جیسی شان ہے وے جنوں ویکھ کے جنوں ویکھ کے کدی خواہش دل دی پوری نہیں ہو سکتی رج پورا نہیں ہوتا خواہش تمنا مکمل نہیں ہوتی بار بار ویکھیاں پھر دل کرتا ہے گنبد خضرا نو بار بار تکیے جنی مرتبہ زیادہ تکیے اونی شفاعت طلب کرن دی بھوک لگ دی جاندی جے کوئی کہے رج گیا کوئی کہے میں رج گیا ہے تے بد نصیبی رج گئے نا 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 پوری زندگی سرکار دا روزہ ویکھدا رہے کہ حالے طلب باقی بار بار تکنا ہے بار بار تکنا ہے بار بار تکنا ہے بار بار تکنا ہے او سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے پر جڑا روزے دے ول جاندا بازار بڑا سونا او جڑا روزے اور کہتے ہیں انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے واقعی گل ٹھیک ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے اوپر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا او مینار بڑا سونا یارو او مینار بڑا سونا آکھو او مینار بڑا سونا آکھو او مینار بڑا ہائے 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 او مینار بڑا سونا تسی دسو روزے پاک دی شان کوئی معمولی شان ہے کوئی قیامت والے دن خود خانہ کعبہ شریف جڑا ہے انہیں اللہ دی بارگاہ جز کرنی ہے یا اللہ سبنا دے ان میدان معاشر جانا ہے ملک شام جڑا ہے وہ معاشر دا میدان بننا ہے اتھوں ہی پھیل جانا ہے پاویں جتھوں تک بھی پھیل جائے لیکن مرکز ملک شام نو آکھیا گیا ہے ملک شام نو جس لئے کعبہ فرشتیاں نے ہزاراں فرشتیاں نے سونے دیاں زنجیراں پائیاں ہیں نور دیاں لگاماں پائیاں نے کعبے نو لئی جا رہے ہیں میدان معاشر رستے چ مدینہ منورہ ہونا ہے مدینہ منورہ رستے جانا ہے مدینہ منورہ رستے جانا مسلمانوں تے کعبے نے اللہ دی بارگاہ جز کرنی ہے مولا کریمہ میں کعبہ ضرور ہاں پر میرا کعبہ آگے میں نو اجازت دے میدان معاشر میں تاں جانا ہے میں اپنے کعبے نو سلام عرض کر لوں رب اجازت دے گا فرشتے چھڑ دیں گے کعبہ جناب والا چوم جائے گا عشق رسول چوم جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد اے محمد مصطفیٰ اے بار بار تعریف کیتی جا رہی ہے جڑے بے مثل و بے مثال با کمال با جمال ہو ہاں علم چے مکمل ہو ہر صفت چے مکمل ہو خدا تو با جنہ دی ہستی ہے ایسے انسا کائنات نور کائنات جان کائنات اصل کائنات مقصود کائنات اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں سلام قبول کر لو سرکار خوشی نال او دا سلام قبول فرما پتہ لگا اوے مشرق مغرب شمال جنوب دے مسلمان مرد و عورت ولی اللہ اور جتنے بھی مسلمان نے جتنے
پوچھے تے او جناب اس عاشق نو جواب دے گا، او کہے گا میں بے شک قبلہ تہاڈا سبنا دا، پر میرا قبلہ ذات محمد ہے۔ او میرے بھی کعبہ نے، آکھو او میرے بھی اعلیٰ حضرت عظیم والمرتبہ مجدد دین ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کعبے شریف نہ جپا پایا ہویا ہے، حجر اسود نو چوم دے پینے، رکن یمانی نال پیار کر دے پینے، اے جناب والا حتیم دے اندر اے نفل پڑھ دے پینے، مزاب رحمت تھلے دعا کر دے پینے، کعبے دے نال لگ 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 کعبے نال پیار اس واسطے کر دینے، کہن دینے کعبے تو میرے آقا کائنات دے والی مختار دا عاشق ہے تے سبحان اللہ میں تیرے نال پیار کرنا ہے۔ کعبہ سبنا نال گلا نہیں کردا، کسے دیوبندی نال، وہابی نال، شیعہ نال، کسے نال جناب کسے گستاخ نال، کسے جناب بے عملے دے نال، کسے عام مسلمان نال گل نہیں کردا۔ او سارے سمجھنے پتھراں دا کعبہ بنیا ہویا ہے، انہیں کی ساڑے نال گل کرنی ہے، کی ساڑے نال۔ احمد رضا کہندے نے تانوں کی پتہ ہے، اوے اپنے دل دے اندر عشق رسول ٹھاٹھا مارن والا پیدا تے کرو، پھر کعبے نو پچھو لاگے لگ کے کعبے آ تو بھی روزہ پاک ویکھیں گا، تمہیں ذات محمد نال پیار کرنا ہے، پر آج دس ہاں اساں وی روزے نو تکنے ہاں پر تیریاں اکھائیں تو بھی تکیں گا کہ نہیں؟ او کہندا ہے احمد رضا نو جواب دیندا ہے احمد رضا تیریاں بھی اکھائیں اے روزہ ویکھن والیاں، مگر کعبہ کہندا ہے میریاں اکھاں نال اگر احمد رضا روزہ رسول ویکھیں گا گل ہور بن جائے گی۔ احمد رضا تیرے نہ کعبہ گلا کردا ہے، کہندا ہے میرے آقا دا کرم ہے۔ احمد رضا کہندے نے میرے آقا دا کرم ہے کہ کعبہ میرے نال محبت بھری گفتگو کردا ہے۔ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، مل کے کہہ دو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو 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 کی دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے بھائی، بڑی